الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالی نے عمران کی اولاد کا ذکر کیا۔ عمران کی اولاد کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی بیٹی صاحبزادی یہ حضرت مریم تھیں اور ان کے بیٹے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے کچھ حصے ہیں اور پہلا حصہ جو تقریباً 80 آیات پر مشتمل ہے اس کی وجہ یہ ہے اسی میں آل عمران کا تذکرہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور ان 80 آیات کا نازل ہونا اس وجہ سے ہوا کہ 10 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ پہلے سوا سال پہلے 14 آدمی یمن سے آئے اور یہ سارے جو تھے بڑے بڑے عیسائی پادری تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سید تھا، دوسرے کا نام عاقب تھا اور اسی طرح مختلف لوگ ان میں شامل تھے۔ اور یہ سارے حضرات اس لیے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ اس بات پر بحث کرنا چاہتے تھے کہ عیسائیت سچ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے یا انہیں عیسائیت کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اور ہوا بھی واقعہ اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کل 1 برس سوا برس رہ گیا تھا، تو اللہ تعالی نے اس سورت کی 80 آیات ابتدائی تقریباً نازل کی اور اس میں سراسر رد فرمایا ہے عیسائیت کا۔ سورہ بقرہ میں غالب حصہ یہودیت کا رد تھا، بنی اسرائیل کی بحث تھی، اور اس صورت میں غالب حصہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بحث ہے اور ان پر رد ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی الوہیت اور جو ان کا عقیدہ تھا ابنیت کا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں علیہ باللہ، اس کے رد میں مسلسل آیات میں اللہ نے اشارے بھی کیے ہیں اور صراحت بھی کی ہے، اور بالکل آغاز سے ہی یہ بات بتلا دی ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور قرآن آہستہ 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 اس کے رد میں اپنا لیول بلند کرتا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پیک پہ جب پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہاری اگر یہی چیز ثابت ہے اور یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے تو آؤ ہم اور تم بیٹھ کر اللہ سے بددعا کر لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہم میں سے چھوٹا ہے اس پہ خدا کا عذاب آئے۔ یہ ساری آیات ابھی انشاءاللہ آتی رہیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ایک ایک چیز میں ان کا رد کیا ہے، اور عیسائیت کے رد میں مفصل ترین سب سے زیادہ تفصیلی بحث جو ہوئی ہے وہ اللہ تعالی نے غالباً یہیں پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ نے شروع فرمایا الف لام میم سے ہی، جیسے کہ سورہ بقرہ نازل کی گئی اور اسے بھی الف لام میم سے شروع کیا،
اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. ایک یہودیت کے رد میں ہے اور دوسری عیسائیت کرسچینٹی کے رد میں ہے. اس اعتبار سے بھی ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بنتا ہے. اور اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت میں یہ دونوں صورتیں بادلوں کی طرح آئیں گی اور گہرے رنگ میں آئیں گی. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سایہ کریں گی ان لوگوں پر جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ بقرہ بھی اور یہ سورہ آل عمران بھی ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گی جن لوگوں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اور پھر ان سے گناہ غلطیاں لغزشیں سرزد ہو گئیں تو اس کی بخشش کے لیے یہ دونوں صورتیں اللہ سے درخواست کریں گی. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے ہم میں سے جو انسان یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیتا تھا وہ دوسروں کی نظر میں بڑا قابل تعظیم قابل وقعت ہو جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس نے علم کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا. تو سورہ بقرہ کو اور اس سورہ آل عمران کو دونوں کو اللہ نے الف لام میم سے شروع کیا اور اس پر بحث گزر چکی کہ حروف مقطعات جو ہیں ان میں سے یہ حرف ہیں اور ان کے معانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ تعالی نے توحید کے دعوے کا ذکر کیا اور سب سے پہلے دوسری آیت میں توحید کا دعویٰ ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا تنہا فقط واحد اور صرف ایک الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. عیسائی 3 الہوں کے قائل تھے تو یہ پہلا رد ان پر آیا کہ دیکھو اللہ اکیلا الہ ہے اور اللہ ایک ہی پروردگار ہے اور اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے اور تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے. اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی تشریح میں آگے اللہ تعالی نے چوتھی اور پانچویں دونوں آیات کو نازل کر کے پھر اس کے بعد چھٹی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخر پر پھر ارشاد فرما دیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو جو پہلی آیت میں بیان کیا ہے دوسری آیت کریمہ میں یعنی یہ الفاظ کہ اللہ لا الہ الا ہو اسے پھر چھٹی آیت میں لے آئے ہیں اور بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہو اور اللہ کی توحید تمہارے عقیدے میں اصل ہے. اور 2 دلائل اس کے دے دیے. ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ الحی اللہ کی ذات زندہ ہے. یہ رد ہے اس بات پر کہ جس کو تم خدا مانتے ہو بہرحال اس پہ موت آنی ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے، کسی زندگی نے اس کو پیدا نہیں کیا. اللہ کی ذات کسی چیز سے وجود میں نہیں آئی بلکہ وجود نے خود اپنی حیثیت پکڑی ہے. وجود اس دنیا میں قائم ہوا ہے اللہ کے موجود کرنے سے. تو جن جن کو تم خدا مانتے ہو الحی اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ ہے. باقی سب جتنے بھی ہیں یا تو ان پہ موت آ گئی ہے یا ان پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وفات آنی ہے. القیوم. اور دوسری دلیل یہ دی کہ اللہ کی ذات قائم ہے. یہ جو عقیدہ تھا عیسائیوں کا اور اب بھی انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیے ریلیجن اینڈ ایتھکس میں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے اپنا یہ کہ اللہ کی ذات اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے کے بغیر نامکمل ہے اور بیٹا باپ کے بغیر نامکمل ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں.
اور دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے قائم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے سے چلتے ہیں، تو اللہ تعالی نے قیوم کا لفظ ارشاد فرما کر یہ بات اس کی تردید کر دی کہ بغیر باپ اور بیٹا نہ چل سکے اور بیٹے کے بغیر باپ نہ چل سکے، یہ سارے فلسفے اللہ کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ القیوم اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ قیام جس چیز کا نام ہے یہ خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور تم جن جن خداؤں کو پوجتے ہو ان کا اپنی ذات سے قائم رہنا یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ اللہ ہی کی ذات نے انہیں قائم رکھا اور اللہ ہی کی ذات ان کو موت اور وفات دینے والی ہے۔ تمہارے اس عقیدے کی کوئی اصل نہیں، تو دو اپنے نام اللہ نے شروع سے بالکل آغاز سے ہی دلیل میں کہہ دیے کہ ایک تو وہ حی ہے، زندہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے، اور وہ قیوم ہے اور اس کے علاوہ کوئی قائم رہنے والا نہیں ہے۔ جس کو وہ زندہ رکھے وہ زندہ، اور جس کو قائم رکھے وہ قائم، جس کو موت دے دے، جس کو مٹا دے، یہ سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ اور تم یہ جو کہتے ہو کہ وہ خدا ہیں اور شرک کرتے ہو، تو دیکھو نزل علیک الکتاب، اللہ نے یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پر نازل کی۔ اب یہ دلیل دوسری دی جا رہی ہے بلکہ تیسری، اور یہ پہلی وحی کی دلیل ہے، اور وحی کی دلیل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بات فیصلہ کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو قائل کریں ہمارا حکم یہ ہے، تو یہ دلیل وحی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ نے کتاب آپ پر نازل کی ہے بالحق، سچائی کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے نزلہ، یہ نزلہ کا مصدر اصل میں تنزیل ہے، اور تنزیل عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے بتدریج نازل ہونے کو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نزل علیک الکتاب، اللہ نے کتاب آپ پر نازل کی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے، کبھی تھوڑا سا حصہ نازل کیا، پھر تھوڑا سا حصہ نازل ہوا، پھر تھوڑا سا حصہ نازل ہوا۔ اور نزل کا ایک مطلب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس میں کوئی لفظ باہر سے نہیں آ گیا، کوئی حرف باہر سے نہیں آ گیا، ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تورات کو دیکھو، اور وہ ان لوگوں کا لکھا ہوا مجموعہ، اور انجیل کو دیکھو تو سراپا غیر مستند روایات، حتیٰ کہ اب ان کی انسائکلوپیڈیاز والے لکھتے ہیں کہ وہ تو اتفاقی طور پر کچھ چیزیں تھیں جنہیں کمپائل کر دیا گیا اور اس کو بائبل، اس کو انجیل کا نام دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالی نے گویا یہاں پر یہ فرمایا کہ کہاں وہ چیزیں جو خود ساختہ ہیں، اور کہاں وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، اور کس پر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ پکی بات ہے کہ ان جیسا آدمی اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں بھیجا، ان جیسی امین شخصیت اور ان جیسا امانت دار آدمی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کیا اللہ پر، اس کے کلام پر جھوٹ بولے گا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نزل، اللہ نے نازل کی، علیکا آپ کے اوپر، الکتاب یہ قرآن، بالحق سچائی کے ساتھ نازل کیا، سچی باتوں کو بیان کرتا ہے، مصدقاً اور قرآن تصدیق کرتا ہے، لما ان چیزوں کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہیں، قرآن ان چیزوں کو سچا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو صحائف دیے گئے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل نازل کی گئیں، لیکن قرآن یہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ ہر وہ چیز جو آج کی تورات اور انجیل میں پائی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اور اللہ ہی نے نازل کیا تورات کو، اور تورات کو جو نازل کیا ہے، یہاں دیکھیے انزلہ کا لفظ لائے اور وہاں نزلہ کا لفظ لائے تھے، تو انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا استعمال اس کا ہوتا ہے یک بارگی نازل کر دینا، اور اللہ نے تورات کو اور انجیل کو ایک بار نازل کر دیا، یا تورات کو ایک بار نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ ایک ہی بار نازل ہو گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عطا فرما دیا. والانجیل، اور انجیل بھی اللہ نے اسی طرح نازل کی، یعنی وہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، اور یہ اس سے پہلے ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. یا تو یہ ہدی للناس کا تعلق ہے قرآن سے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق ہدی للناس، اللہ نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب کو سچائی کے ساتھ، اور یہ کتاب جو ہے نا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے. یہ مراد ہے کہ تورات اور انجیل کو اللہ نے اس سے پہلے نازل کیا، اور ہدی للناس انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو جو بھی انسان اس وقت موجود ہوں گے، عیسائیوں کے دور میں عیسائی، یہودیوں کے دور میں یہودی، جو بھی انسان تھے اس وقت بستے، خدا نے ان کے لیے نازل کیا. لیکن اس سے یہ مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ جس طرح قرآن عالمگیر کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تورات اور انجیل بھی اس معنی میں کر کے عالمگیر ہدایات تھیں، یہ نہیں، بلکہ وہ محدود تھیں ان لوگوں تک جنہوں نے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا، وہ محدود تھیں ان علاقوں تک جن علاقوں میں یہودی اور عیسائی اور یہ لوگ پائے جاتے تھے. جبکہ قرآن کی ہدایت اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رکھی ہے کہ کوئی بھی اس سے جو فائدہ اٹھائے گا اللہ کی کتاب اسے ہدایت دے گی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا، فرقان کو نازل کیا. بعض حضرات کے نزدیک مفسرین کہتے ہیں کہ انزل الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے معجزات کو نازل کیا، معجزات بھیجے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور معجزے کو دیکھ کر فرق پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی واقعی خدا کے دوستوں میں سے اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود آ گیا ہے اور کوئی شعبدہ بازی علیہ باللہ. تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرق کرنے والی چیزیں بھیجی ان کے ساتھ. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ انزل الفرقان، کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا، تو پھر فرقان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے فرقان سے مراد معجزات ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا، اور تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد یہ بتایا کہ انزل الفرقان، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل جس طرح کتابیں تھیں اللہ کی جانب سے آئی تھیں، یہ قرآن ان کے بعد آیا ہے، ان کے بعد ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں. اور اب یہ جو قرآن نازل کیا ہے، قرآن ناسخ ہے ان تمام کتابوں کا، قرآن منسوخ کرتا ہے پچھلی کتابوں کو، تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کے احکامات کو بھی اٹھاتا ہے، ختم کرتا ہے. اور اب اگر اللہ تک پہنچنا ہے تم نے، تو اس قرآن کے مطابق عقیدہ اور اعمال تمہیں رکھنے پڑیں گے. ان الذین کفروا، اور بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ یعنی اس قرآن پاک کے ساتھ. جب اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا تو اب انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا، اب انکار کی کوئی وجہ نہیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، آیات کا، نشانیوں کا جو اللہ کی ہیں. کوئی بھی چیز اس میں سے مراد لے لی جائے، وہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، خدا بہت سخت عذاب انہیں دے گا. کیونکہ اللہ کی جو ذمہ داری تھی حق کی وضاحت، اور اللہ کے ذمے جو چیز تھی کہ حق بات لوگوں تک پہنچا دیں، وہ خدا نے کر دی. اب لوگوں نے اگر اسے نہیں مانا اور اپنے اختیار سے رد کر دیا تو یہ لوگوں کا نقصان اپنا ہے اور ان کی بات ہے. اللہ کے ذمے اس سے کوئی چیز نہیں آتی. واللہ عزیز، اور اللہ تعالی غالب ہے. ایسے نہیں ہے کہ اسے کسی کی ضرورت پیش آ جائے، ایسے نہیں ہے کہ اس کے غلبے میں کسی کو دخل ہو. جو تم سمجھتے ہو کہ بیٹا اور یہ ساری چیزیں، خدا کے یہاں غلبے میں کسی کو دخل نہیں، وہ خود اپنی ذات سے غالب ہے. ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے لے گا. جو کچھ ظلم تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا بدلہ خدا کے یہاں مل جائے گا.
یا یہ کہ ذوانتقام اللہ انتقام لینے والا ہے، جو خدا کے ساتھ شرک کرے گا اور حق کو رد کر دے گا، ٹھکرا دے گا، اللہ اس سے اس حق کے بدلے میں پاداش میں ضرور انتقام لے گا، ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ اب اس کے بعد پھر دیکھیے دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ ہم نے کئی بار عرض کیا کہ مشرک اقوام کو جو ٹھوکر لگتی ہے وہ اللہ کی صفات میں، اور اللہ کی صفات میں سے بھی دو صفتوں میں، ایک اللہ کی اس چیز میں کہ نفع اور نقصان کی قدرت کسی اور کے لیے مانتے ہیں، اور ایک علم کے بارے میں کہ ہمارے حالات کا، ان چیزوں کا علم کسی اور کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، لا یخفی علیہ شیء، کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان۔ یہ عقلی دلیل ہے جو دی ہے انہیں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس عقل سے سوچو کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، کوئی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اس کے اوپر، اللہ کے اوپر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمان میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام وہ عالم جو تمہاری نسبت سے غیب ہے، تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، تم جسے کہتے ہو وہ چھپا ہوا ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ کیا تو یہ چیزیں نہیں، اللہ کے ساتھ تو اس کی نسبت ساری علم کی ہے، اللہ کے ساتھ غائب ہونے کی نسبت ہے ہی نہیں، خدا کے لیے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس لیے اللہ کا علم سارے کا سارا محیط ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے سب کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کا کامل علم، اور نفی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا تم شرک کرتے ہو ان کے سامنے ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جو مخفی تھیں، لاکھوں اور کروڑوں عالم ایسے ہیں جس کی ان کو خبر نہیں، تو تم ان کے لیے علم کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ علم تو اللہ کا ہے کہ شیء، ذرہ برابر بھی کوئی چیز خدا پر مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ الآن کا ماکان، اللہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے دن سے تھا۔ اس کائنات کا جو پہلا دن تھا اس میں بھی حق تعالی شانہ ایسے ہی تھے جیسے وہ آج ہیں، کروڑوں اربوں سال گزرنے کے باوجود اللہ کی صفات پہ نہ کوئی فرق پڑا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اس کے لیے اس کا علم محیط۔ اور علم کے بعد اب دوسری چیز رہ گئی تھی، کیا دوسری چیز؟ نفع اور نقصان۔ اب دیکھیے اس کو یہاں ذکر کیا، هو الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات، یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتی ہے، فی الارحام، اللہ کی ذات والدہ کے پیٹ میں، رحم میں تمہاری تصویر بناتی ہے، اللہ تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا باریک بین ہے، جو اتنے اتنے کام تمہارے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کام کر سکے؟ جیسی چاہے صورت بنا دے، جیسی چاہے شکل بنا دے، جو چیز چاہے وہ کر لے، اور جس طرح بھی اس نے تصرف کرنا ہے سارے کام اس کے ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہے، جس طرح سے چاہے اسی طرح تمہاری تصویریں بنائے، جس طرح سے چاہے شکلیں بنائے۔ تو ایک وہ ایسی چیز ہے جس کو تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری مختلف شکلیں اور تمہارے مختلف رنگ اور تمہاری مختلف چیزیں، یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ کوئی مالک حقیقی ہے اور اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اور تم یہ بھی سوچو اس کے ساتھ یہ دلیل اس اعتبار سے بھی دی کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کس نے بنائی تھی؟ ان کی شکل و صورت جو تھی حضرت مریم علیہ السلام میں، وہ وجود بھی جو آیا تھا وہ وجود بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہوا، اور اللہ نے جیسی چاہی ان کی شکل و صورت بنا دی۔ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی والدہ کے پاس اختیارات تھے اور وہ خود بخود اور خدا کی طرف سے وہ آیا اور ایسے ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک ایک چیز اپنی تصویر اور شکل و صورت میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، العزیز، اللہ کی ذات غالب ہے، الحکیم، اور بڑی حکمتوں کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو جو آدمی خود اپنی تصویر بنانے پہ قدرت نہیں رکھتا تھا،
اور جس کی پیدائش سے پہلے اس کی والدہ گھبرا رہی تھی کہ لوگوں کو کیا کہیں گی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، ان ساری چیزوں کو تم سامنے رکھو اور پھر تم کہتے ہو کہ وہ دونوں خدا بن گئے. اس کا مطلب ہے اللہ ہی نے اس کی تصویر بنائی، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی پیدائش کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ در حقیقت یہودیت کا بھی رد ہے کہ یہودی حضرت مریم کو وہ صحیح خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ جو تصویر بنی اس کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی اور جو چیزیں ہوئی وہ ہمارا فعل تھا، کسی اور کا نہیں تھا. اور وہ جو بھی باتیں تھیں وہ ہمارے اختیار اور قبضے میں تھیں، اور بڑی حکمت تھی ان کی پیدائش میں. دنیا میں 4 طرح سے تخلیق ہو سکتی تھی، اور ایک چیز باقی رہ گئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ عدم سے وجود میں لے آئیں، کوئی چیز تھی ہی نہیں اور اسے پیدا کر دیں. یہ پہلا طریقہ تھا، اور اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہو گیا. اور اللہ تعالی نے پھر یہ بھی کیا کہ ان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حوا کو اللہ نے بنا دیا، وہ دوسری صورت آپ مان لیجئے تخلیق کی اگر مانیں تو وہ دوسری صورت ہو گئی. اور تیسری صورت تخلیق کی یہ ہوئی کہ مرد و عورت سے جیسے کائنات میں جاری ہے. اب چوتھا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ کسی خاتون سے بھی تخلیق ہو جاتی، پیدا ہوتا کوئی بغیر مرد کے اتصال کے. اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا چوتھا طریقہ. اس کے علاوہ پانچواں کوئی طریقہ عقلاً ہے نہیں. تو چاروں طریقوں سے اللہ کے ہاں کاملیت ہو گئی. اللہ نے چاروں طریقوں سے اپنی عقل سے سوچو پیدا کر کے دکھا دیا. وہ ہے جس کی حقیقی قدرت ہے. الحکیم، حکمت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے ہونے کی دلیل خود اس کائنات میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل جائے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور بڑی حکمت والی. یہاں کے بعد یہ جو نتیجہ نکالا ہے دلائل سے، ایک دلیل تھی وحی کی، پھر ایک دلیل آ گئی نقل کی، اللہ تعالی نے نقل کر دیا. پھر ایک دلیل آ گئی عقل کی کہ عقلی طور پر تم سمجھو زمین و آسمان میں نہ علم کسی کا کامل اور نہ نفع نقصان کا کوئی مالک. تو نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ الہ کا جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا اور پڑھا تھا آپ نے، اس میں بھی یہی تھا نا کہ علم کی نفی اور پھر اس کے بعد قدرت کی نفی. تو پہلے علم کی نفی کی ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ پتا نہیں، بس اللہ ہی ہے جس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین و آسمان کی. یہ علم کا اس بات. اس کے بعد قدرت کا کہ نفع نقصان شکلوں کا بنانا یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں. جب یہ دو باتیں ہم میں تم مانتے ہو، اب یہ بھی مان جاؤ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس چیز کو تم تسلیم کر لو. تو اس لیے یہاں پر مسئلہ الہ کو واضح کیا. اب اس الوہیت کے مسئلے کو واضح کرنے کے بعد اب دیکھیے یہاں سے شبہات ہیں جن کا جواب ہے. ان کو بڑے شبہات پیش آئے، اور پیش کیا آئے، ضد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی انہوں نے پوچھے. جو عیسائی تھے ان کے شبہات کے جواب اللہ نے دیے ہیں. اور سب سے پہلا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق نہیں تھا جو ہم کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے ہیں روح اللہ؟ اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا ہے کہ روح من ہو؟ وہ اللہ کی طرف سے روح تھی. اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسے الفاظ کیوں ارشاد فرمائے ہیں؟ کلمت اللہ کہا ہے اللہ نے کہ اللہ کا کلمہ تھے. ایسے الفاظ کیوں آخر پھر پائے جاتے ہیں؟ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں، آپ کی کتاب میں قرآن میں بھی ایسے الفاظ موجود ہیں. یہ پہلا شبہ تھا ان کا، اور ان کے اس پہلے شبے کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے. یہ قرآن پاک کی بہت بڑی آیات میں سے ہے جو ایک اصول کی بات طے کرتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ ہر چیز انسانوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں. اللہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس چیز کو چاہے سمجھائے، اور اس کی حکمت بالغہ ہے، مکمل حکمت ہے کہ وہ کسی چیز کو کس رنگ میں بیان کرتا ہے. اللہ تعالی نے دیکھیے اس آیت میں فرمایا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں.
پھر آپ کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا نقشہ آئے گا، خاکہ سا بن جائے گا، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ هو الذی، وہ اللہ کی ذات، انزل علیک الکتاب، جس نے کتاب آپ پر نازل کی، منہ، اس کتاب میں، آیات، اللہ کی آیات ہیں، محکمات، جو اللہ کی ایسی آیات ہیں محکم ہیں، جو اللہ کی ایسی آیات ہیں جو پکی ہیں، ان میں کوئی ادھر ادھر کا مفہوم شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہننا، اور وہ آیات، ام الکتاب، اس کتاب کی اصل ہیں، ایک وہ اخرى، اور کچھ آیات ایسی ہیں متشابہات، جو متشابہ ہیں، جو متشابہات میں سے ہیں۔ دو قسم کی آیات ہو گئیں۔ آگے لوگ بھی دو طرح کے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جو لوگ زندگی میں ٹیڑھا پن اختیار کرنا چاہتے ہیں، غلط راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کر کے اللہ سے ہدایت کی بجائے گمراہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، کون سی آیات متشابہ ہیں، منہ، اس سے قرآن میں، اور وہ کیا چاہتے ہیں ان متشابہ آیات سے، ابتغاء الفتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آزمائش پیدا کریں، وابتغاء تاویلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کو اصل مطلب سے ہٹائیں، اس میں تحریف کریں، غلط مطلب اس کا بیان کریں۔ وما یعلم تاویلہ، اور لوگوں کوئی نہیں جانتا ان آیات کا صحیح مطلب، الا اللہ، سوائے اللہ۔ بس ایک قسم کے لوگ ہو گئے، دو طرح کی آیات تھیں، ایک محکم ایک متشابہ، اور متشابہ آیات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کہاں گئے جو محکم آیات والے ہیں؟ اب شروع ہے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جن کے علم نے جڑ پکڑ لی ہے، یقولون، وہ ان آیات کو جب سنتے ہیں متشابہ آیات کو تو کہتے ہیں آمنا بے، ہم اللہ اس پہ ایمان لائے، کلن، تمام کی تمام آیات چاہے وہ محکم ہیں اور خواہ وہ متشابہ ہیں، من عند ربنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، وما یذکروا، اور یہ جو چیز ہے نا، اس سے عقل فائدہ حاصل کرنا، اس سے نصیحت اٹھانا، الا اولو الالباب، یہ بس ان لوگوں کا ہی کام ہے جو لوگ علم میں پختہ ہیں، عقل والے ہیں، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دو قسم کی آیات فرماتی، ایک محکم ایک متشابہ، اور متشابہ آیات کے متعلق اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اس کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں جو لوگ کہ اٹھانا چاہتے ہیں گمراہی کو، اور بہت طویل بحث مفسرین نے اس پہ کی ہے۔ بعض اوقات یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے اس بات کا، اگر آپ خود جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات آدمی پڑھتا ہے، تب جا کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اچھا یہ چیز۔ اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ ایک صفحے پہ ہی دے دیتے ہیں نا، آئنسٹائن کی ایسی مثالیں بھی ہیں، تو اب وہ کوئی کہے کہ یہ تو ایک صفحہ ہے، اس میں کیا رکھا ہے، تو ایک صفحہ نہیں، اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں صفحات ہیں، پھر جا کر وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو مفسرین نے جو اتنی تحقیق کی، اتنی محنت کی ہے قرآن پاک پہ، پھر جا کر وہ 1 2 4 5 7 جملے جو لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نچوڑ نکال کے انہوں نے رکھ دیا کہ بھئی اصل بات یہ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کو، یہ ان کے پہلے شبے کا جواب ہوا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے روح اللہ کیوں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس کا کلمہ ہے، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ روح منہ، خدا کی طرف سے وہ روح آئی تھی اصل عیسیٰ علیہ السلام، یہ جملے آخر ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے جب کتاب نازل کی ہے 2 طرح کی آیات ہیں، اب تم ان چیزوں کی اصل حقیقت دریافت کرنا چاہتے ہو جن چیزوں کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، تو تم تو خود گمراہی کی لائن اختیار کر رہے، تم تو خود متشابہات میں پڑھ رہے، محکم آیات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ 80 آیات جو نازل ہوئی ہیں، یہ سارا وفد آیا تھا یمن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے،
اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی. یہ پہلا شبہ تھا ان کا. شبہ کیا تھا؟ ان کی دلیل تھی. انہوں نے کہا جی قرآن میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں. اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن میں واقعی آتی ہیں، لیکن جو حصہ تم قرآن کا چھیڑ رہے ہو اور بحث کر رہے ہو وہ متشابہات میں سے، اور جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں ان کو مت چھیڑو. ان کے چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود گمراہی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو. ان متشابہات کا مطلب کیا؟ ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے متشابہات کا ایک اور جگہ بھی تذکرہ کیا ہے. آپ سورہ یونس کو دیکھیں 11ویں پارے میں اللہ تعالی نے وہاں متشابہ کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن حقیقت میں وہاں تذکرہ اسی کا کیا ہے. 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر دیکھیے اس کی 39. نمبر دیکھ لیجیے. سورہ یونس کا نمبر بھی 10 ہے، 10ویں سورت ہے یہ. سورہ یونس 10ویں سورت ہے، 11واں پارہ ہے، اور آیت نمبر اس کی دیکھیے 38. اس میں اللہ تعالی نے ایک بات بیان کی. اللہ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، جھوٹ بنا لیا ہے قرآن کو. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہیے ایک سورت اس قرآن جیسی لے آؤ، پوری ایک سورت کوئی اس قرآن جیسی لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور ان کو بھی مدد کے لیے بلا لو اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ. بل کذبوا، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا بما، اس چیز کو لم یحیطوا بعلمہ، جس کا احاطہ، جس کا گھیراؤ، جس کی اصل حقیقت تک کہ اپنے علم کے ذریعے نہیں پہنچ سکے. سمجھے؟ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس تک ان کے علم کی رسائی نہیں ہو سکی، جن کی اپنی عقل میں نہیں بات آئی نا علم میں. انہوں نے کہا یہ تو چیز ہی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی اندھا ہو اور رنگوں کے اختلاف کی نفی کر دے کہ رنگوں میں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں، دنیا ساری میں رنگ ہی نہیں ہوتے. تو اب لوگ ہنسیں گے ہی آنکھوں والے کہ بھئی یہ کیا بات ہے. ساری دنیا جب گواہی دیتی ہے کہ رنگوں میں فرق ہوتا ہے، سرخ الگ ہے، سبز الگ ہے، سفید الگ ہے، تو تمہارا کہنا بیکار کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکا. ولما یاتہم تاویلہ، اور اس بات کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی. کذالک، اور اسی طرح کذب الذین من قبلہم، جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے. فانظر، سو اے مخاطب تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان ظالموں کا پھر انجام کیا ہوا. اس میں بھی وہی بات ہے جو آیات متشابہات میں ہے کہ متشابہ آیات جو ہیں اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تم اس کے پیچھے پڑنا چاہتے ہو کہ روح منہ کا کیا مطلب ہے، فلاں چیز کا کیا مطلب ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دو طرح کی آیات ہوتی ہیں. جس طرح اللہ کے افعال دو طرح کے ہیں، اور اللہ کے فعل کو بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور مدتوں بعد سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کام کیوں کیا. اس کی اپنی زندگی میں مثال لے لیں. آدمی کسی فیصلے کو نافذ ہو جاتا ہے خدا کی طرف سے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی جاب نکل گئی، کسی کو جاب مل گئی. ہزاروں چیزیں ایسی زندگی میں پیش آتی ہیں کہ بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا موقع ہے، اس موقع پہ خدایا یہ کیوں ہو گیا. کئی برس کے بعد عقل آتی ہے کہ اگر اس موقع پہ یہ نہ ہوا ہوتا تو زندگی کی ڈگر تبدیل ہو جاتی، کچھ اور ہو جاتا. ایک آدمی کو پیسے ملتے ہیں، عمر کے اس حصے میں ملتے ہیں جب عقل آ جاتی ہے، جذبات کا غلبہ کم ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کاش 10 برس پہلے ملے ہوتے. بھئی تمہیں کیوں ملے ہوتے 10 برس پہلے؟ خدا کی نافرمانی میں خرچ کر دیتے نا. بڑی حکمت تھی اس وقت کہ اللہ نے تمہیں سرد اور گرم دنیا کا چکھایا تاکہ تمہیں پتا چلے، پیسے کی قدر آئے.
اس طرح کی 20 مثالیں ہیں. یہ اللہ کے افعال ہیں، اور اللہ کا فعل ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی مکہ مکرمہ سے؟ مدینہ منورہ کیوں تشریف لے گئے؟ حکمتیں ہیں اللہ کی. اسی طرح اللہ کے کلام میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے کلام کو بھی ہر آدمی متشابہات کو سمجھ لے گے نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے کتاب کو نازل کیا، اور اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، پکی ہیں، ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے اپنے اپنی علم کی حد تک، جتنا اس کو اساتذہ اس کے سمجھاتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. یہ متشابہ آیات جو ہیں، ان میں سے ایک کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ معاملہ اور کھل جائے. سورہ مدثر دیکھیے 29ویں پارے میں. انتیسواں پارہ سورہ مدثر 74 نمبر ہے سورہ کا، 74 نمبر سورت 29ویں پارے کی، اور اس کی آیت دیکھیے 30. نمبر آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں 11 نمبر آیت، تو اس سے مسئلہ واضح ہوگا، سمجھ آئے گی یہاں سے کہ اصل پیچھے بات کیا چل رہی. ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور اس نے مذاق اڑایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن پاک کا. اللہ نے اس پہ یہ آیات نازل کی. اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا ہے اکیلا، یعنی میرا اور اس کا حال اب دیکھتے جاؤ. وجعلت له مالا ممدودا، اور یہ آدمی جو مذاق اڑا رہا ہے آپ کا اور قرآن کا اور گالن گلوچ پہ اتر آیا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے مال دیا ہے بڑا لمبا. وبنین شہودا، اور اس کے بیٹے سارے اس کے پاس ہیں. ومہدت له تمہیدا، اور ڈھیل دے دیے اسے کھلی. ثم یطمع ان ازید، اور اس کے باوجود یہ مجھ سے توقع رکھتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود کہ میں اسے اور بھی کچھ دے دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ کافر ہماری آیات کا بڑا سخت دشمن ہے، بڑا ضدی انسان ہے. سأرہقہ صعودا، اور ہم اسے چڑھائیں گے ایک پہاڑ پر. انہ فکرا، اس نے جب قرآن سنا تو فکرا، غور کیا. وقدرا، اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدرا، مارا جائے گے، برباد ہو یہ، کتنا برا اندازہ اس نے لگایا. ثم قتل کیف قدرا، اور پھر تباہ ہو، پھر بربادی ہو، مارا جائے یہ، کیسی بری بات اس نے کہی. ثم نظرا، پھر اس نے دیکھا قرآن کی آیات جب آپ پڑھ رہے تھے. ثم عبسا، پھر پیشانی پہ شکنیں ڈالی. وبصر، اور پلٹا. ثم ادبرا، اور منہ بنایا. وبصرا، منہ بنایا. ثم ادبرا، پھر پیٹھ پھیر کے چل پڑا. واستکبر، اور متکبر مغرور انسان. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا جادو ہے جس کا اثر لوگوں پر ہو جاتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک آدمی کی اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے، اس کا کیا. سأصلیہ سقر، اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی بات، ہم یقیناً اسے جہنم میں ڈالیں گے. وما ادراک ما سقر، اور اے مخاطب تمہیں کیا پتا ہے کہ جس جہنم میں ہم پھینکیں گے وہ کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ کھال اور گوشت سب پگھلا دے گی، کچھ نہیں رہنے دے گی. لواحۃ للبشر علیہا 19، اور اس پر 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے. یہ جب 19 فرشتوں کا اس نے سنا تو یہ ہنستا تھا دوستوں سے اور کہتا تھا تم کتنے قابو میں کر لو گے. وہ آگے سے دوسرا کافی سے کہتا تھا میں تو 4 کے لیے کافی ہوں. تو کہتا تھا باقی کتنے رہ گئے؟ اچھا تم کتنے قابو کر لو گے؟ کہتا تھا 9 سے تو میں نبٹ لوں گا خود ہی. اس طرح کی باتیں. اور کہتا تھا یہ 19 کا عدد خدا نے کہا کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے کہا 19 فرشتے؟ آگے دیکھیے
اللہ نے فرمایا ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو جہنم پہ ہم نے مقرر کیے ہیں نا لوگ، وہ فرشتے ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن سے یہ زور آزمائی کر لے، پنجہ آزمائی کرے۔ رہ گئی یہ بات کہ کون کون کتنوں سے نپٹے گا، یہ تو ہو گئی کہ فرشتے، رہ گئی یہ بات کہ 19 کیوں مقرر کیے، وما جعلنا عدتہم، اور یہ 19 کا ہندسہ جو ہم نے کہا ہے الا فتنۃ للذین کفروا، یہ اس لیے کہا ہے تاکہ کافروں کو آزمائیں کہ کون ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں آتا بھی نہیں کہ 19 کیوں، زیادہ کیوں نہیں، کم کیوں نہیں، اب کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو جو سمجھ میں نہیں آیا پھر کیا کرنا ہے، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے سننے والے کا، اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کا رویہ تو یہ ہے کہ الا فتنۃ للذین کفروا، وہ فتنے اور آزمائش میں پڑ گئے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ اور یہ 19 کا عدد ہم نے اس لیے بھی کہا ہے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ان کے یقین میں اضافہ ہو، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور ان کا ایمان بڑھے اور وہ اقرار کریں کہ ہمارے رب نے 19 کہا ہے، ٹھیک ہے 19 ہی ہوں گے۔ اللہ نے جو فرما دیا اس میں ہوگی کوئی حکمت، ہوگی کوئی بھی بات، میری سمجھ میں اگر نہیں بھی آتی تو بھی مجھے ماننا ہے۔ دیکھا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور ہم ایمان والوں کا ایمان بڑھائیں، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور جو ایمان والے ہیں اس میں شبہ نہیں رکھتے کہ 19 فرشتے واقعی ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ لوگ 19 کے عدد کو سن کے کہیں گے، کون جن کے دلوں میں مرض ہے، کون؟ منافق، والکافرون، اور کافر بھی یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے کیوں آخر 19 کا عدد مقرر کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اس طرح کی مثالیں دے کے، کذالک، ہم یہی چاہتے ہیں، یضل اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ایسی بات کہہ کے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور اسے جسے چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے پروردگار کے کتنے لشکر اس زمین پہ کام کرتے ہیں اپنا اپنا کوئی نہیں جانتا، وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ قرآن نے جو کہا ہے 19 کا عدد اور یہ چیزیں بس یہ سننے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بات۔ دیکھا آپ نے اب 19 کے عدد میں کیا آخر حکمت ہے، وہ ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہا لوگوں کا رویہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ نے 19 کا عدد کہا، بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بس اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے، اللہ نے کہا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منافق سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، اور یہ لوگ جو آیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں 19 سے خدا کی مراد کیا ہے۔ یہ متشابہ آیات کی ایک مثال ہے کہ متشابہ آیات قرآن پاک میں جو آتی ہیں وہ اس طرح کی ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا کوئی پتہ نہ چلے، جیسے کہ مقطعات جو حروف آئے تھے اس پہ بھی ہم نے کہا تھا نا یہ متشابہات میں سے ہے، کوئی پتہ نہ چلے اس کا کون سا ایسا فرق پڑتا ہے انسانی زندگی پہ۔ اللہ نے انسان کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں سب نازل فرما دیں، خدا نے اپنی کتاب میں اگر کوئی بھید ایسا رکھا ہے، کوئی چیز جس تک اب انسانوں کی اپروچ نہیں ہے اور قیامت میں پہنچ کے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل جائیں گی، تو کوئی ایسی چیز نہیں اس پہ کوئی اعتراض کرے۔ اس نے خود ہی اصول کی بات بتائی ہے، اس نے کہا والذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، اس کتاب کی ماں ہیں، اس کتاب کی جڑ ہیں، وَأُخَرَ متشابہات، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہات میں مثلا یہ 19 کی عدد والی آیت آ گئی، ٹھیک۔ متشابہات میں سے وہ جو عیسائی سوال لے کر آئے تھے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ روح اللہ کی کیا ہے، اللہ نے اپنی روح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے، تو روح جسم سے الگ نہیں ہوتی، اس لیے عیسیٰ اللہ سے الگ نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح کی چیزیں اللہ نے کہا وہ خر متشابہات، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا کجی، وہ ایسی آیات کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ان آیات کے ذریعے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں دو باتیں۔ اب دیکھیے اس آیت کو پھر شروع سے
کہ پہلے شبے کا جواب دیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ هو الذی، وہ اللہ کی ذات، انزلہ جس نے نازل کیا، علیکا آپ کے اوپر، الکتاب اس کتاب کو یعنی قرآن پاک کو، منہ اس سے یعنی اس کتاب اس قرآن سے، اس میں آیاتن کچھ آیات ایسی ہیں، محکماتن جو محکم ہیں مستحکم ہیں۔ محکمات کون سی آیات ہیں؟ وہ آیات جو امت میں مسلسل چلتی آئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، تجارت ہے، کل آپ نے پڑھی ہیں، پورا قرآن محکم آیات سے بھرا پڑا۔ قرآن میں اگر 7,000 آیات ہیں تو 70 آیتیں بھی ایسی نہیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن سارے کا سارا محکم ہے، ایک ایک چیز وہ بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ حج کے احکامات گزر گئے، بتاتا ہے کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کی آیات کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو محکم آیات ہیں انہیں آگے فرمایا ہن ام الکتاب، وہ اس کتاب کی اصل ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو لغت میں نا، تو ماں چونکہ بچوں کی اصل ہوتی ہے نا، اس لیے اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ وہ کتاب کی اصل ہے، یعنی قرآن اصل میں وہ چیز ہے جو محکم آیات ہیں، تم انہیں پڑھو، اپنی آخرت بناؤ، دنیا بناؤ، ان چیزوں کو دیکھو۔ جیسے خدا کی رضا حاصل کرنی ہے، خدا کی خوشی کو حاصل کرنا ہے تو ان کے ذریعے حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز اس کتاب میں نہیں رکھ دی جس کی انسانوں کو فی الواقع ضرورت تھی اور خدا نے اسے چھپا دیا۔ جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں سب بتا دی، تذکرہ کر دیا، سب چیزیں شامل فرما دی۔ یہ تو ہوئی محکم آیات جو قرآن کا غالب حصہ ہے، اور وہ محکم آیات اس کی پھر شرح ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، فقہا اس سے مسائل ثابت کرتے ہیں، اہل علم اس پہ بحث کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی مباحث ہوتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں صرف و نحو کا کتنا حصہ ہے، عربی گرامر اس میں کس طرح ہے، اس میں ترجمہ کیسے بنے گا، یہ سب محکم۔ وہ اخر متشابہات ارشاد فرمایا، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے دو مختلف مفہوم نکل سکے، ایک چیز دوسری چیز کے مشابہ ہو گئی، ایسی آیت جس میں ایک مفہوم اور بھی ثابت کیا جا سکتا ہے جو بالکل اس کے برعکس ہے اور اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہو۔ متشابہات جو ہیں ان کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے کہ عقیدے میں ایسی آیات آ جائیں جن میں کوئی آدمی دوسرا پہلو ثابت کرنا چاہے تو وہ اپنے علم اپنی عقل کی بنیاد پہ ثابت کر لے، مگر اصل کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ جیسے یہ ایک 19 فرشتوں والی، اس سے بھی واضح تر مثال دیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں متعدد آیات میں اپنے لیے اعضاء کا اثبات کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ایک نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ایک جگہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو موسیٰ تمہیں بنایا ہی اپنی جان کے لیے تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ حدیث میں یہ آیا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں پھینکی جائیں گی چیزیں اور وہ بھرے گی نہیں، اور حتیٰ کہ وہ اللہ سے آخر پہ کہے گی کہ پروردگار اور، تو اللہ تعالی اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور کہے گی قط، بس اللہ اب میں بھر گئی، اب جو پیاس تھی وہ بجھ گئی۔ یہ جتنی اس قسم کی چیزیں ہیں نا جن میں اللہ تعالی کے متعلق اعضاء کا ذکر آیا ہے، اس میں اسلاف یہی کہتے تھے کہ اسے اللہ کے حوالے کر دو، یہ متشابہات میں سے ہیں، متشابہ آیات میں سے ہیں، بس اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کے جاننے پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو کسی آدمی کو اس کا علم ہو بھی جائے تو اس سے تو وہ آدمی اچھا ہے جو 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس لیے کہ نفلوں پہ ثواب تو ملے گا نا۔ اس کو اگر جان بھی لیا تو پھر کیا ہوا؟ جن لوگوں نے
امت میں دوسرا رخ اختیار کیا اس کے بعد والے حضرات نے ہیں وہ بھی اہل حق میں سے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہ عربوں کا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی میری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب کسی آدمی پر حالات سختی کے آتے ہیں تو تم اس کو اضطراب کی کیفیت میں دیکھو. شدید پریشر جب دماغ پہ ہو تو کبھی کبھی وہ بے اختیار اپنے پائنچے اوپر کر لیتا ہے، شلوار پاجامہ اس کو اڑس لیتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے تو پنڈلیاں کھل جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں پنڈلی کھول دوں گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن پنڈلیاں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا میں نے تمہیں اپنی جان کے لیے بنایا ہے تو ہمارے سمجھانے کو بتلایا، جیسے کوئی کہتا ہے کسی کو تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو. تو وہ کہتے ہیں ایک گروہ امت میں وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عربی کے محاورے کے اعتبار سے ہیں اور یہ دونوں اہل حق ہیں. کوئی آدمی وہ عقیدہ رکھ لے جو پہلے بتایا ہے بالکل ٹھیک ہے اسلاف کے عین مطابق، اور دوسرا کر لے وہ بھی اس کے مطابق. رہ گئے تیسرے لوگ جو گمراہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کا ایسا ہی ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے اور اللہ کی ایسے ہی آنکھیں ہیں جیسی ہماری آنکھیں علیہ باللہ. اور انہوں نے کہا اللہ کا ایسا ہی زمین پہ آنا ہوتا ہے جیسے ایک آدمی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے. یہ وہ چیز تھی جو در حقیقت یہودیوں میں تھی کہ وہ اللہ کے لیے جسم کے قائل تھے. اور بتایا تھا نا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو کہ وہ گاڑی پہ سفر فرما رہے ہیں تو آپ انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے بریٹانیکا، اس میں اللہ کی تصویر بھی ہے. یہودیوں کے ہاں خدا ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ. یہ چیز آئی مسلمانوں میں بھی، بعض گروہوں میں جو مسلمان تو نہیں رہے ان کفریہ کلمات کو کہنے کے بعد، لیکن یہ سب متشابہ چیزیں. اب سمجھے آپ کہ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ آیا خیال میں؟ ٹھیک، یہ دو چیزیں الگ الگ. اب اللہ کی روح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. کلمے سے مراد ہوئی بات، یعنی کن کے کلمے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اس کا. اب کوئی آدمی ان چیزوں کی تشریح میں پڑ جائے اور اس کی کھوج میں پڑ جائے کہ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے، اور وہ کسی سے بحث کرنے لگے اور کہے صاحب اللہ نے تو اپنے متعلق یہ چیزیں کہی ہیں، تو اس کا ایک اسکیچ بنائیں. اللہ کیسا بنے گا؟ علیہ باللہ. یہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ راہ سے ہٹ جانا، ایک طرف کو ہونا. اللہ نے ایک جگہ کہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، اور جب لوگ ٹیڑھے ہوئے ازاغ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یہ اختیار جو ہے نا انسان کا بہت بڑی چیز ہے. اپنے اختیار سے جس چیز کو قبول کرتا ہے اور اپنے اختیار سے جس چیز کو رد کرتا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. انسان کو اللہ نے ایسے ہی نہیں اختیار دے دیا. رنگ کا انتخاب کرتا ہے، عدد کا انتخاب کرتا ہے. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا سنجیدہ ہے اس کام میں. یا لا ابالی پن ہے طبیعت میں، کوئی بھی کلر آ گیا، کوئی بھی چیز آ گئی، کوئی بھی عدد اپنا لیا. ایک بات اصول کے طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو زندگی سنجیدگی سے گزارتے ہیں، بچوں کا کھیل نہیں. تو اس لیے اللہ کے ہاں انسان کا رد کرنا اور اختیار کرنا بڑے معنی رکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لوگ ٹیڑھے ہوئے ذاق اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. مرضی ہے تمہاری، ہم تو اسے پیدا کر سکتے ہیں. ٹیڑھے پن کو، کفر کو پیدا کیا ہے. اختیار، چوائس تمہارا ہے. ایمان بھی ہے اور یہ کفر بھی رکھا ہوا ہے، دونوں میں سے اپنی مرضی سے انتخاب کر لو. اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا، فَيَتَّبِعُونَ، وہ تلاش کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو کچھ کے متشابہ مل جائے، جو چیز انہیں متشابہات میں سے مل جائے.
اس قرآن میں ابتغاء الفتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ فساد برپا کریں، وابتغاء تاویلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصل کھوج کو لگائیں اور اصل بات پتہ چلے، تحریف کریں۔ تعویل دونوں معنی میں آیا ہے۔ تعویل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تعویل کا اصل میں تعویل کہتے ہیں کسی چیز کے معنی کو لینا۔ خواب ہے نا، خواب کی تعبیر کو بھی تعویل کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی آدمی ایک طرح سے اس معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو لینگویج ہے۔ خواب کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز سکھا دیتے ہیں بعض لوگوں کو وہ اپنے کسب سے نہیں آتی، اپنے اختیار سے نہیں آتی، بس خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے، اب گھوڑے کا یہاں تو ترجمہ جانور سے ہی ہے کہ گھوڑا ہے، چوپایا ہے، جانور ہے، مگر خواب کی جو لینگویج ہے اس میں اس سے کیا معنی مراد دیے جاتے ہیں یہ وہی جانتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سکھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق آتا ہے نا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے خواب کی تعویل الاحادیث زبان سکھا دی، یعنی ان کا مطلب سمجھا دیا۔ وہاں بھی مطلب سے ترجمہ کریں گے تو یہاں مطلب میں جب کریں گے تو دو جگہ یہ لفظ آیا ہے اس آیت میں، وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ، دو جگہ آ گیا نا۔ تو پہلی تعویل سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، دیکھیے پھر فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں، اس میں سے ایسی چیز تلاش کرتے ہیں الفتنہ جو گمراہی ہے، وابتغاء تاویلہ، اور ان متشابہ آیات سے تلاش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے تحریف کا، غلط مطلب اس سے لیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، غلط مطلب لیتے ہیں۔ غلط مطلب ایسے ہی جیسے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں ان چیزوں کا اپنے لیے ذکر کیا ہے اور اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہے غلط۔ وما یعلم تاویلہ، اور وہ جو متشابہ آیات ہیں دیکھو ان کا صحیح مطلب، یہاں تعویل کا مطلب صحیح مطلب، اس کا صحیح مطلب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، بس اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اسی کی خبر اور اسی کا علم ہے۔ اس لیے اس آیت میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ وقف کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور اکابر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے حضرات اور بڑے بڑے مفسرین اور تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب حنفی کہتے ہیں کہ جب اس آیت کو پڑھے گا تو الا اللہ اس پہ رک جائے گا، یعنی وہ یہ کہے گا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان آیات کی اصل کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بات تو ہوئی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور ان چیزوں کی اصل کوئی نہیں جانتا مگر وہ اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں، وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس بھی دلائل، وہ کہتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کا علم مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے، یہ متشابہ آیات کی تشریحات اللہ انہیں دیتا بھی ہے، کھولتا بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو بتاتے بھی پھرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ الا اللہ پر وقف ہے، بس یہاں رکنا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بس اس کے بعد ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں، یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا بہ، اللہ ہم اس پہ ایمان لائے، متشابہات ہیں یا محکمات ہیں، سب قرآن تیری طرف سے ہے، اللہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، کل من عند ربنا، سارا قرآن ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، وہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ والراسخون فی العلم پر جب وہ لوگ وقف کریں گے تو پھر کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ، اہل علم جو جانتے ہیں ان متشابہات کو بھی اور محکمات کو بھی، انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ آمنا بہ، اللہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، سب چیزیں اللہ کی جانب سے۔ یہ ہے
جو ان حضرات کے ہاں اختلاف ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بعد میں فرمایا کہ والراسخون فی العلم، ہم اپنے مسلک کے مطابق جب یہاں وقف کریں گے کہ وہ آیات ان کی اصل حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو آگے یوں چلیں گے والراسخون فی العلم، اور جنہیں اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے۔ رسوخ کہتے ہیں کسی چیز کا قائم ہو جانا، رسوخ کہتے ہیں جڑ کا پکڑ لینا۔ پودا جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو اسما آنا میں آتا ہے، اور راسخ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم میں پکا ہو جائے، علم اس کا ٹھوس ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھو، علماء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے عربی پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، چلو کسی مدرسے میں پڑھ لیا، فارغ التحصیل ہو گیا۔ یہ آدمی اگر کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں نہیں رہا اور ادب، احترام اور سند اس کی اور یہ چیزیں متصل نہیں ہیں، تو یہ آدمی کہنے کو تو عالم دین کہلائے گا، مگر حقیقت میں وہ راسخون فی العلم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے صرف کتابوں کو ہی پڑھایا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے بھی کم درجے کا آدمی جس نے اساتذہ سے بھی نہیں پڑھا، گھر بیٹھ کے کتابیں کھولنی، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو بس انٹرنیٹ کافی ہے، یہ چیزیں ہو گئی۔ وہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ جس قسم کی چیز وہ چاہے گا دین کے نام پہ لے لے گا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے اساتذہ سے پڑھا ہے لیکن کہیں تربیت نہیں ہوئی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ علم کا کتنا استعمال کس جگہ کرنا ہے، کون سی بات کہنے کی ہے اور کون سی نہیں کہنے کی، اور حسد، بغض، کینہ، اپنے مخالفین کے خلاف نفرت، لوگوں میں انتشار، سوائے اس کے اس کا کوئی کام نہیں رہتا، وہ راسخ فی العلم نہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے کسی خانقاہ میں رہ کے، بزرگوں کے پاس رہ کے کچھ دن اللہ اللہ کرتا رہا، تسبیحات پڑھ لی، سلوک طے کر لیا، بظاہر تزکیہ ہو گیا، اچھے خواب نظر آ گئے، اور علم حاصل نہیں کیا اس نے کسی سے بھی۔ یہ جو صوفی ہے نا، یہ صوفی بھی اس میں شامل نہیں، والراسخون فی العلم۔ راسخ فی العلم وہ آدمی ہے جس نے باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہیں رہ کے رگڑا بھی اس کو لگاؤ، کہیں تربیت بھی ہوئی بھی ہو، اور کہیں اس نے سلوک بھی طے کیا ہو، تزکیہ بھی ہو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اور دنیا کی محبت سے دل پاک ہو، وہ ہے راسخ فی العلم۔ اور یہ جو پہلے ہم نے بتائے ہیں کہ جس نے صرف پڑھا ہے اور کہیں تربیت نہیں ہوئی، اور جس نے صرف تربیت حاصل کر لی تھوڑی بہت اور علم اس کے پاس بھی نہیں ہے، ان دونوں کی بات مانے جانے کے قابل ہے۔ ان دونوں سے بڑا شدید خطرہ ہے گمراہی کا۔ اور اب جو امت میں حال ہے نا، اتنے فرقے بن گئے ہیں اور اتنی چیزیں، ان کی اصل میں جب آپ جائیں گے کہ یہ کہاں سے چلے، تو اکثر و بیشتر ایسے ہی ملیں گے ان فرقوں کے بانی کہ نہ انہوں نے علم کہیں سے سیکھا، نہ تربیت کہیں سے۔ یہ ہے گمراہی۔ اور جو راسخ فی العلم ہوتا ہے اس نے پڑھا بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، دل اندر سے صاف ہوتا ہے، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، اپنے مخالفین کے متعلق بھی اس کے دل سے دعا ہی نکلتی ہے کہ خدا بندہ اگر حق ادھر ہے تو مجھے بھی ادھر لے جائے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہیں والراسخون فی العلم، علم میں راسخ اور پکے لوگ۔ اس لیے آدمی زندگی میں جب مذہبی حلقوں میں جائے اور علماء اور ان لوگوں کو دیکھے
تو یہ اصول کام آتا ہے وہاں پہنچ کے کہ کون آدمی کتنا علم میں ٹھوس ہے، کیونکہ علم ہوتا ہے، پڑھ لیتا ہے کتابیں، لیکن استعمال کا طریقہ نہیں پتا۔ پڑھ لیا کتاب میں کہ فلاں چیز پہ کفر کا فتویٰ ہے، اور اس کو بغیر سوچے سمجھے لوگوں پہ لگایا کہ آپ ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ علم میں پڑھ لیا کہ لوگ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی نے آ کے پیسے دیے تو اس پہ لگ گیا فتویٰ کہ بہت اچھے ہیں، اللہ کا دین بڑا سمجھتے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، اور چاہے اس نے پیسے اس لیے دیے ہوں کہ مہینے بعد غلط فتویٰ لکھوانا ہے۔ اس لیے جتنے علماء حکومتوں میں چلے جاتے ہیں نا، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو محفوظ رہ گیا ہو، باقی حکومتوں میں جانے کے بعد جب تک وہ ٹھوس صاحب علم نہ ہو تب تک بات نہیں بنتی۔ اور یہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انقلاب تھا نا ہندوستان میں، یہ اصل میں والراسخون فی العلم جو اللہ نے کہا ہے، یہ ان لوگوں کا نتیجہ تھا۔ اور اکبر کی گمراہی وہ ان مولویوں کے ہاتھ آ گئی جنہوں نے صرف کتابیں پڑھ لی تھی، اور وہ اتنا جانتے تھے کہ ایک مہدی نے آنا ہے آخری زمانے میں، تو انہوں نے اکبر کو پٹی پڑھائی کہ تم ہی مہدی ہو وہ۔ تو اکبر کو جب پتا چلا کہ میں تو مہدی کے مقام کا آدمی ہوں، تو پھر تو اس نے دین میں جو کرنا تھا کیا۔ اور راسخون فی العلم یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کا حلقہ تھا، اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے جو کمال کیا ہے، اور ان کے اس کمال کو شیخ نے لکھا ہے، ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کی 4 جلد میں شیخ نے بڑی تحقیق کر کے اس پہ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ انہوں نے بتایا، اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمیں حکومت نہیں لینی، وہ تم اپنے ہی پاس رکھو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایمان کو حکومت تک پہنچا دیں کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ آپ سمجھیے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب اورنگزیب آئے ہیں تو اورنگزیب نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ معصوم صاحب کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں میری تربیت کوئی کرے اور صحیح طور پر میرا تزکیہ ہو جائے، اور ذکر، اذکار، مراقبات جو بھی چیزیں ہیں یہ مجھے ملنی چاہیے۔ تو خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ، اورنگزیب کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے والد کو جو خط لکھے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اورنگزیب کس بلند درجے کے آدمی تھے، اور کتنا ان کا تزکیہ ہوا تھا، اور کتنے ذکر اور مراقبات اور ان سب چیزوں کو انہوں نے کیا ہے بادشاہت کے ساتھ۔ اور اتنا ٹھوس علم تھا اس انسان کا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی حضرت کہتے ہیں کہ میرے والد اپنے ایک دوست سے ملنے گئے، اور اورنگزیب رحمت اللہ نے کہہ رکھا تھا کہ دن کو جتنا کام کرو تم، ایک ٹیم مقرر کر دی، اور فرمایا رات کو مجھے آ کے سنا دیا کرو سونے سے پہلے۔ تو مسئلہ جو لکھتے تھے یہ لوگ 500 علماء کی مجلس تھی، اور وہ بیٹھ کے ایک ایک مسئلہ ڈسکس کرتے تھے، لکھتے تھے، اور اورنگزیب کبھی کبھی کہتے تھے کہ اس پہ یہ اعتراض ہے، اس عبارت کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے حضرت نے رحمت اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میرے والد ایک دوست سے ملنے گئے، اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں جہاں بیٹھتے تھے سب لوگ ایک مسودہ رکھا ہوا تھا، تو والد نے پوچھا، تو بچوں نے بتایا کہ ابا گھر پہ نہیں، تو ان کا مجھے بٹھا دو، آ جائیں گے مل لیں گے۔ بیٹھے تو انہوں نے اتفاق سے وہی کاغذ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیے جن میں مسائل لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پینسل سے ایک جگہ نشان لگایا اور حاشیے پہ لکھا کہ یہ مسئلہ جو لکھا گیا ہے یہ غلط ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، یہ ہے فلاں کتاب میں دیکھنا چاہیے۔ کافی دیر بیٹھے رہے، نہیں آئے وہ دوست، اٹھ کے یہ گھر چلے گئے۔ شام کو وہ آئے جو ان کے دوست تھے، اور جلدی میں انہوں نے وہی کاغذ اٹھائے اور لے گئے، اور جا کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے سونے کا وقت تھا، وہ سن رہے تھے تو انہیں سنا دیا۔ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا نشان لگا ہوا ہے،
اب انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ نشان لگایا کس نے، اور انہوں نے فوراً وہ بھی عبارت پڑھ دی کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے. تو اورنگزیب بولے ان کا ان چیز کیا کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے. تو اورنگزیب نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اور مسائل کو تنقیح کر کے صاف طور پہ لکھ کے لایا کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور فلاں کتاب میں، تو اسی کو کیوں نہیں لکھا؟ تو کہتے تھے گھر آئے اور انہوں نے پھر گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آج مجھے بادشاہ نے بہت ڈانٹ پڑ گئی، یہ تو بڑا خراب معاملہ ہو گیا. تو پتا چلا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے متعلق پتا چلا کہ میرے والد گئے تھے اور انہوں نے یہ لکھا. اورنگزیب میں اتنا علم تھا، اور دوسری طرف یہ حال تھا اس کا. اسی لیے شیخ فرید بخاری، سید فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، بخارا کے سادات میں سے تھے، بڑے کام کا آدمی تھا. یہ لوگ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر محنت کی اور فرمایا کہ راسخون فی العلم چاہیے تاکہ اکبر کے دور میں جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کی جا سکے اور کسی طرح ہندوستان میں دین کو پھیلایا جا سکے. اور جب انتقال ہوا شاہ جہان کا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو کہتے ہیں پھانسی دی اور کہتے ہیں ہلاک کروایا، جو کچھ بھی کیا. اگر وہ یہ نہ کرتا اور اپنے بھائی کو نہ مارتا، ہندوستان میں لوگ رام رام کرنے والے ہوتے، سب رام رام جپتے، مسلمان نہ رہتے. دارا شکو وہ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ مجدد الفسانی اور یہ جو علماء ہیں ان کو قتل کرے گا. لمبی داستان، لمبی کہانی ہے، اس کو کیا ذکر کریں. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اسلام باقی رہے. پانسا پلٹا تو اورنگزیب کے حق میں. بہت اچھا اس نے کیا یہ کام. لوگ اسے تانا دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ تاریخ کتنی بدلی ہوئی ہوتی اگر اورنگزیب یہ کام نہ کرتے. تو جب شاہ جہان کا انتقال ہوا ہے تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے سرہند سے تعزیت کرنے کے لیے. تو اورنگزیب نے حکم دیا کہ دہلی میں جتنے بھی مساجد ہیں یہ کھول دی جائیں اور ہر جگہ کھانا حکومت کی طرف سے دیا جائے گا. لکھا ہے کہ 20,000 سے زیادہ افراد تھے جو مساجد میں جا کر سوئے اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی تشریف لا رہی ہے اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا علم واقعی اس قابل ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. یہ ہے والراسخون فی العلم. جو علم میں راسخ ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے اس کا اس جگہ بھی ذکر کیا ہے، تھوڑی آیات کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ خدا نے ذکر کیا ہے اس کا. یہ اورنگزیب خود راسخ فی العلم تھا. اسی لیے ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں آپ ان کو پڑھیں مصر والوں کو، تو تنتاوی کو ہم نے جب پڑھا تو تنتاوی نے ان پہ بحث کی ہے ہندوستان کے حالات پہ، اور اس نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پانچویں وہ اور چھٹے خلیفہ راشد عالم اسلام میں اورنگزیب شمار کیے جائیں.